یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس الیکشن کے نتائج نے سیاسی جماعتوں کو، قائدین کو، بالخصوص امیدواروں کو، ووٹرز کو بھی ہے ویسے، لیکن امیدواروں کو جو نتائج دیے ہیں اس کا سبق اور پیغام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے جو لمحہ فکریہ ہے۔ اور جس نے اس سے سبق نہ سیکھا، میں کہتا ہوں الیکشن 2 سال بعد ہو، 5 سال بعد، جب بھی ہوں گے اگلے الیکشن میں وہ اس سے بھیانک شکست سے دوچار ہوں گے۔ یہ بات غلط ہے کہ میاں نواز شریف اور حمزہ شہباز کے بارے میں یہ پرسیپشن، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے سیاست سے وہ بالکل آؤٹ ہو گئے۔ میاں نواز شریف اور حمزہ شہباز دے آر ویری مچ ان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم۔ ناظرین، پاکستان میں ایک اور سنگ میل عبور ہونے جا رہا ہے، وہ ہے کہ چوتھا مسلسل جمہوریت کے دور میں اب حکومت سازی کی طرف بڑھ گئی ہیں جماعتیں۔ اگر بات کریں پنجاب کی تو مریم نواز صاحبہ بہت جلد پنجاب کے جو ہے پاکستان کا صوبہ پنجاب، اس میں اس کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئیں گی اور بہت جلد وہ حلف برداری کر لیں گی۔ کل ان کے اجلاس بلا لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا، تو یہ دیکھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کس قدر مسائل کا سامنا رہے گا اور پنجاب میں وہ کیا کارکردگی دکھا سکتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کل مریم کے لیے اجلاس بلا لیا گیا ہے اور وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ پاکستان کا پہلے خاتون وزیر اعظم، خاتون وزیر اعلیٰ، خواتین کی بھی آ رہی ہے نمائندگی، لیکن مسائل کا کیا سامنا رہے گا ان کو؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ مریم نواز نے سیاسی کارکن کے طور پہ نا اپنی پارٹی میں اپنے والد، چچا، کزنز، ان کی سرپرستی میں کام سیکھا ہے۔ ان کی سیاسی تربیت جو ہے اس انداز کی تو نہیں ہے جس طرح محترمہ شہید کی تھی، بینظیر بھٹو کی، یا انہوں نے تو والد کی شہادت دیکھی پھر ان کی ان کے وہ تو خانوادہ ان کا سیاسی تھا نا، یہ اتنے بڑے اس پیرائے پہ، اس پیمانے پہ تو نہیں کر سکی۔ لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ مریم نے جو گرو کیا ہے، مطلب وہ جس آغوش میں انہوں نے آنکھ کھولی، اس سے لے کے اب تک، یہ 2-4 سال پہلے تک، اور اس کے بعد پارٹی کے کو منظم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون جب شکست و ریخت کا شکار تھی اور ان کے والد صاحب جو ہیں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک جو ہیں وہ جلا وطنی گزار رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں محترمہ مریم نواز نے جو سیاسی اقدامات کیے، لیگ ورک کیا، لوگوں سے ملی، ناراضگیوں دور کرانے کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا، پھر ان کو جو نشیب و فراز جو سامنے آئے نا، جو ان کا سامنا کرنا پڑا، وہ ساروں کے ساروں سے وہ ایک منجھی ہوئی سیاستدان، سر منجھی ہوئی سیاستدان کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن پہلی پبلک آفس ہولڈ کریں گے۔ البتہ اس کے پیچھے پبلک آفس تو ہولڈ نہیں کیا، لیکن پارٹی کو لیڈ کرتے رہی، ڈان لیگز میں بھی ان کا نام آیا تھا، بہت ایشو رہا پاکستان میں۔ پنجاب میں بہت مسائل ہیں، اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ سروائیو نہ کر پائیں تو نون لیگ کی سروائیونس پہ سوال آ جائے گا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس الیکشن کے نتائج نے سیاسی جماعتوں کو، قائدین کو، بالخصوص امیدواروں کو، ووٹرز کو بھی ہے ویسے، لیکن امیدواروں کو جو نتائج دیے ہیں اس کا سبق اور پیغام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے جو لمحہ فکریہ ہے۔ اور جس نے اس سے سبق نہ سیکھا، میں کہتا ہوں الیکشن 2 سال بعد ہو، 5 سال بعد، جب بھی ہوں گے اگلے الیکشن میں وہ اس سے بھیانک شکست سے دوچار ہوں گے۔ لیکن پوری بات سن لیں، مریم نواز صاحبہ کی جو تربیت ہے نا، وہ جس خاندان میں ہے وہ گورننس جانتے ہیں۔ سر گورننس جانتے ہیں، گورننس کے لیے حمزہ شہباز کا پنجاب سے بالکل ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات غلط ہے کہ میاں نواز شریف اور حمزہ شہباز کے بارے میں یہ پرسیپشن، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے سیاست سے وہ بالکل آؤٹ ہو گئے۔ میاں نواز شریف اور حمزہ شہباز دے آر ویری مچ ان۔ میں نے آپ کو خاندانی فارمولہ طے کیا تھا جو انہوں نے بتایا تھا، شریف خاندان کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ادھر میاں نواز شریف ہوں گے تو یہاں حمزہ ہوں گی پنجاب میں۔ یہاں حمزہ نے آنا تھا پنجاب میں، وہ نہیں آئے اس لیے کہ وہاں شہباز شریف چلے گئے، تو یہاں لیکن سنیں ان کے لیے مسئلہ کیا ہے، جتنے چیلنجز کا سامنا مریم نواز کو ہوگا پنجاب میں، شاید وفاق میں پرائم منسٹر کو نہیں ہوگا۔ ایک بات، دوسری اور بات سمجھیں، بطور خاتون ان کے لیے نہایت مشکل ہوگا، لیکن ایک اچھا میسج کنوے ہو گیا ان کے آنے سے پہلے۔ بیوروکریسی اور پولیس افسران اور بہت سے ایسے سیاسی گروہ جو میٹر کرتے ہیں بعض جگہوں پہ، ان سے میری ان میں سے بہت سے بیشتر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔
ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز بہت سخت گیر قسم کی منتظم ہیں، مطلب وہ پہلے ہی خائف ہیں ان کی گڈ گورننس سے، اس کا فائدہ مریم کو پہنچے گا. ایک تو یہ ہوگا مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو ان کو درپیش ہوگا وہ ہوگا عوامی مسائل کا. معاشی صورتحال جو ہے وہ باہیں کھولے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہے اور کسی وقت بھی ان کو اس لپیٹ میں لیا جا سکتا ہے. لیکن سر گڈ گورننس تو جس کی ہوگی اسی کے مسائل کم ہوں گے. پنجاب میں گڈ گورننس آئے گی، پنجاب ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. اچھا میاں شہباز شریف صاحب تو ویسی گڈ گورننس پنجاب سپیڈ ان کی بہت مشہور تھی. اگر ہم اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں، مریم نہیں، ابھی مریم کے بارے میں دو باتیں سمجھیں. دیکھیں وفاقی حکومت جو ہے نا وہ عالمی مالیاتی اداروں کے سخت دباؤ میں ہے اس وقت. جو حکومت آئے گی، شہباز شریف صاحب نے خود ایکسیپٹ کر لیا، اپنی پہلی تقریر جو تھی ان کی وہ بطور وزیر اعظم تو نہیں کر سکے ابھی، لیکن ابھی تک جو صورتحال حکومت سازی کی ہے اس میں انہوں نے یہ خود تسلیم کیا کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان عالمی مالیاتی اداروں کا دباؤ ہے. اس دباؤ سے وہ نبرد آزما کیسے ہوتے ہیں، یہ ان کی گورننس ہے. لیکن وفاق کی طرف سے جو مہنگائی ہوگی، جو ڈالر کا مسئلہ ہوگا، سونے کا ہوگا، پیٹرولیم کا ہوگا، جو وفاق کے ماتحت ہیں، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ 350 سے اوپر پیٹرول لیٹر پہ چلے وہ سارے مسائل جو آئیں گے نا. اب ذہانت کیا ہے مریم نواز کی کہ وہ ان کے اثرات اور دباؤ جو وفاقی حکومت ادھر ہی رکھ دیں، وہاں رکاوٹ بیریئر کھڑا کر کے یہاں نہ آنے دیں. اور یہاں جب مہنگائی کنٹرول کرنے کے، دیکھیں جو نرخ بڑھانے کے مصنوعی طریقے ہیں، یہاں اسٹور کر لیتے ہیں چیزیں، بہت مسائل ہیں. اب ایک بات 4-5 سال پہلے جب شہباز شریف 6 سال پہلے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی گورننس میں یہ بات عام ہو گئی کہ چکن جو ہے وہ ان کے فرزند میاں حمزہ شہباز کنٹرول کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں وہ ہیچریز اور یہ جو برائلر چکن کا سسٹم ہے، وہ یہ جو ان کے ہوتے ہیں فارم ہاؤسز، وہ سارے فارم جو ہیں چکن فارم، پولٹری فارم، وہ سارے ان کے قبضے میں. یہ بات مشہور ہو گئی. تو ان سے صداقت کم تھی، مطلب وہ کرتے تھے کاروبار تو کر رہے تھے وہ، لیکن یہ کنٹرول والی بات ٹھیک نہیں تھی. تو ہمارے ایک دوست نے یہ کہا کہ یار جرنلسٹ جو ہیں ان کو چاہیے وہ سوال کر دیں اس سے، تو آپ ہر جگہ بحث کر رہے ہیں. سوشل میڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. حمزہ شہباز سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا جی آپ کے کنٹرول میں بڑے خوش ہیں، آپ کو کاروبار کرنا چاہیے، آپ کاروباری شخصیت ہیں، خاندادہ آپ کا کاروباری ہے، تو آپ، اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کم کیوں نہیں کرتے آپ اس کو؟ آپ یقین کریں 5 سے 7 روز میں نہ صرف چکن بلکہ اشیاء صرف ساری کی ساری اس پہ ایکسائز کی نواز شریف خاندان نے، اور اسے ایک فارمولا طے کیا کم کیسے. شہباز شریف خاندان ویسے گورننس میں تو بہتر ہے. اب انہوں نے کیا کیا، پنجاب کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہی ہے. انہوں نے مریم نواز شریف کو جو کرنا ہوگا وہ یہ کرنا ہوگا کہ ایک تو وفاق کا اشیاء صرف پہ جو مہنگائی کا دباؤ ہے اس پہ بیریئر اس کا کھڑا کریں، بڑا مضبوط قسم کا آنی دیوار بن جائے. ایک تو یہ. دوسرا ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور اتوار بازار کی انتظامیہ، ماڈل بازار کی انتظامیہ، ان لوگوں کی کھینچا تانی کریں، ان کو مصنوعی مہنگائی نہ کرنے دیں. میں نرخ جو کہہ رہا ہوں نا، نرخ مصنوعی طور پہ بڑھا دیے جاتے ہیں، وہ ختم کریں. یونیورسل سسٹم ہونا چاہیے. یہ جو فرق ہے ڈیفنس میں ریٹ کچھ ہے، مالٹن میں کچھ ہے، شاد باغ میں کچھ ہے، ساندے اور اسلام پورے میں کچھ ہے، اس کو جو ہے وہ یکسانیت جو ہے وہ ہونا چاہیے. چکن اگر ڈیفنس میں 700 روپے بک رہا ہے تو 350 اگر ساندہ میں بکتا ہے تو ساندے والا ریٹ ڈیفنس میں کیوں نہیں لگا سکتے ہم؟ سر وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا ڈیفنس والے. نہیں وہ بھلے افورڈ کریں لیکن آپ یونیفارمٹی تو رکھیں نا. سر یونیفارمٹی آ جائے گی، یہ تو بات کی بات ہے. جو حکومت یہ سارے آئے گی نہیں، یہ تو مسائل ان کو رہیں گے بعد ازاں، ان کو بھرے رہیں، لیکن ان کو یہ چاہیے مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 روز سے پریکٹس کر رہی ہیں. سر پریکٹس بیوروکریٹس کو بلاتی ہیں، تاجر رہنماؤں کو بلاتی ہیں، انہوں نے جو نو منتخب اراکین ہیں ان کو بلایا. سر یہ پریکٹس کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن اگر ایک یہ آپ یہ دیکھ لیں تجربہ ہی ہو رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. اگر یہ شہباز شریف اور حمزہ شریف والا تجربہ فلاپ ہوا، بہت بری طرح فلاپ ہوا، شہباز جب پچھلی پی ڈی ایم حکومت تھی، اگر یہ تجربہ بھی فلاپ ہو جائے، نہیں یہ نہیں، آپ یہ دیکھیں ان کا مقابلہ کریں عثمان بزدار کی حکومت سے. سر عثمان بزدار دیکھیں نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت بہتر تھی. پنجاب ان کے خلاف جو کچھ ہوا، الزامات جو کچھ ہو رہے ہیں، مقدمات جو درج ہو رہے ہیں، شکایات جو آ رہی ہیں، وہ 90% پنجاب سے مطابق.
पंजाब से मुतालिक जो शिकायत है वो क्यों आ रही हैं? उस्मान बुज़दार, जस्ट बिकॉज ऑफ उस्मान बुज़दार, तो बड़ी खामोशी से गायब हो गए वो तो। अच्छा, वो मंजर आम से इसलिए गायब हुए हैं कि उनको पता है किसी वक्त शिकंजा उन पे कसा जा सकता है। वो एक किस्म के वादा माफ गवाह बन के रूपोश हो गए हैं वो वादा माफ। देखें, खामोशी जो है ना, खामोशी ये भी एक जुर्म है। बिल्कुल, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, पसे पर्दा चले गए, मंजर से आउट हो गए। सियासी मंजर से आउट होना उनका जो है। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत विफाक में अच्छी थी, इमरान खान साहब हुकूमत नहीं लेना चाह रहे, ये बात तो वाज़ेह हो गई। उन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपोजिशन में बैठना है और अपना लीडर लेके आना। क्या ये मसाइल से इमरान खान साहब भी खौफजदा हैं? उनको भी डर लग रहा है कि ये ना हो बिल्कुल है भाई, वो तो चार इमरान छोड़े, जो हुकूमत साजी में बड़ी इश्तराकी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर वो नहीं हुकूमत, वो कहते हैं हमने वजारत नहीं लेनी। आपको पता है सर वो भाग रहे थे, वो तो अभी भी भाग रहे हैं। अभी भी फार्मूला तय किया आईनी सीटों का, आईनी निशिस्तें लेंगे ना, वो बराबर गवर्नर सदर, वो सही है, गवर्नर सदर स्पीकर, 2 गवर्नर नून के, 2 उनके, स्पीकर नून का और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, सदर उनका। ये आईनी सीटें उन्होंने ली। आप मुझे एक बात बताएं कि इस फार्मूले पे आलमी ताकतें क्या कह रही, बैरून मुल्क क्या तासुर जा रहा है? अमेरिका ने कहा कि सियासी इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद आप करें, लेकिन बुनियादी मकसद को नजरअंदाज न जमात, देखें सियासी इत्तेहादी जमात आपको क्या कह रही है। एक दूसरा मौलाना फजल रहमान जो है, सर उन्होंने बागी है पीटीएम बहुत बड़ा तजर्बा किया उन्होंने, अब वो दोबारा तजर्बे में जाते हैं, सीटें भी हाथ से जाती हैं। अब नहीं, देखें मरियम नवाज के लिए चैलेंज, जो मैंने आपसे कहा अभी, मरियम नवाज के लिए चैलेंज ये है, और मैंने अपने नाज़रीन को 3-4 बार ये बात कही है, उनके लिए चैलेंज ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पंजाब में मकबूलियत कम की है अपनी, उसको बहाल सिर्फ एक सूरत किया जा सकता है कि मरियम नवाज अवामी मसाइल पे तवज्जो दे। सर मरियम नवाज अपने देखें उनको वापस, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो ज़हनी हमांगी रखते थे लोग, वो उनकी मुखालफत पे आए तो वोट पड़ा ना, तो उनको रिवाइवल, उनको वापस लाना मरियम नवाज के चैलेंज होगा। एक तरफ तो सुने, एक तरफ तो वो हुकूमती इंतजामी मामलात की सरबराह हैं, दूसरा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं, और उनको सर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने कॉन्सेंट के साथ पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर जो भी सर वो तो वो बनाया हुआ, लेकिन इख्तिलाफ भी इसलिए वजह से आया था कि मरियम नवाज का सीनियर नायब सदर मुंतखब होना पार्टी में, पार्टी के अंदर भी। अच्छा चले, मसाइल तो हैं, आवाम को आपकी बात ही के भी रिलीफ चाहिए, लेकिन वो बात हम जो कर रहे थे वो बात रह गई। आलमी सतह पर यह पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी इत्तेहादी जमात है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ वजारतों की तकसीम पे रजामंद नहीं है, वो नहीं लेना चाहती, वो हुकूमत की हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। क्यों कि जी मीठा मीठा हपअप और कड़वा कड़वा थू थू। अब वो कड़वा कड़वा थू थू क्या है कि गाली पड़े तो इनको पड़े, तनकीद हो तो इन पे हो, शिकायत हो तो तारीफ हमारी नहीं होते उनके पास। अच्छा सर, फिर वो नहीं, फिर अगर खुदा ना करे कल को जो हुकूमत खत्म होती है तो तब भी इनके ओहदे बरकरार रहेंगे असम्बलियों के। हाँ जी सर, इसमें एक आखिरी बात करते हैं, इमरान खान साहब कहाँ नजर आते हैं आपको? देखिए इमरान खान, मैं इलेक्शन से पहले भी कहता था बाहर आ रहे हैं, अब भी कह नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने अरसे तक? हाँ, एक उसकी बताता हूँ, उसमें एक बड़ी इंकशाफ अंगेज बात है। एक बात आप ज़हन में रखें कि जब तक इमरान खान अपने मामलात एस्टेब्लिशमेंट से ठीक नहीं करेंगे, बड़ी मोहतात बात कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने बयानिए जो उससे विड्रा नहीं करेंगे, 9 मई के साने की मजम्मत नहीं करेंगे, अदलिया और निगरान हुकूमत छोटा सा पार्ट उसका, और एस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों से जो भी उनका एतराज़, इख्तलाफ, जो कुछ भी है उसको रफा नहीं करते, इमरान खान साहब मेन स्ट्रीम से बाहर रहेंगे। एक बात सर, दूसरी बात सुने, अदलिया की बात सुने। अदलिया खुद आजकल आपका उनका फैसला देखा, जुडिशल जो काउंसिल होता है, हाँ, तो वो कार्रवाई कर सकता है। अब उनका रिटायर्ड जज हो या मुस्ताफी जज हो, जो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है कल, उन्होंने कहा कि भाई ये जज जो रिजाइन कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें आप। वही ना, बड़ा फैसला आ गया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या। बड़ा सख्त सवाल आ रहा है। सुने, आर्टिकल 58(2) भी क्या बाकी अदलिया के हाथ में? 100% में आर्टिकल 52 भी वो बिलावल ने सही कहा था असेंबली में कि फौज के हाथ से सिर्फ एक फैसला देखें, लोग इंतजार कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ फैसलों का, लोग इंतजार कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? आप सिर्फ भुट्टो केस जो है ना उसका फैसला आने दें, फिर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल जाएगा। क्या फैसला आ सकता है भुट्टो केस में? भुट्टो केस में फैसला ये आ सकता है कि आइन की आर्टिकल 6 और 124A और 125 खत्म किया जाए इसको। नहीं, उनके तहत
جو شخص مارشل لا لگانے کے، جو بھٹو کو پھانسی دینے کے، آئینی حکومتیں توڑنے کے ذمہ دار ہوں، ان کی لاشوں کو قبر سے نکال کر ان کو علامتی پھانسی دی جائے۔ ادارے قبول کریں گے اس کو؟ ادارے ہی تو کروا رہے اپنے خلاف؟ ان کے خلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ابھی افواہیں پھیلی تھی، ابھی ہاتھ دھو رہے ہیں کیا سارے؟ سنیں، ہاتھ دیکھیں، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بھی کرنا ہے، اپنے آپ وہی کو، تو کہہ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سامنے پیش کرنا ہے عوام کے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پہ داغ ہے، دھبا ہے، اس کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تو اپنانا ہے۔ تو عدلیہ یہ ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے، ایک طریقہ مہیا کر رہی ہے آپ کو، آپ اسے ویل کریں گے۔ لیکن اس بات سنیں، انکشاف انگیز گفتگو یہ ہے، اہم بات ایک ختم کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میری اطلاع یہ ہے بڑے باوثوق اور موثق ذرائع سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے 5-6 افراد ایک ہفتے 10 دن میں ملاقات کریں گے جیل میں۔ اچھا، اہم شخصیات ہیں، وہ ملاقات کریں گی۔ جب وہ ملاقات کریں گی تو ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے گا کہ آپ اپنے کردہ اور ناکردہ، میرا جملہ سنیں گا غور سے، کردہ اور ناکردہ دونوں گناہوں کی معافی مانگ لیں، آپ تائب ہو جائیں، ہم آپ کے معاملات درست کرواتے ہیں، اور آپ کو جو دعوت آصف علی زرداری اور ان کے فرزند بلاول دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ حکومت سازی میں شامل ہو، پی ٹی آئی بھی، تو وہ پی ٹی آئی کا درمیانی راستہ نکال کے آپ کچھ لچک پیدا کریں۔ تو اسمبلی سے پھر ایک اور وزیر اعظم کے خلاف وہ آئے گی عدم اعتماد؟ کوئی عدم اعتماد نہیں آئی، کچھ نہیں آئے گی۔ میں اور بات کر رہا ہوں، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، اور عوامی مینڈیٹ کی پذیرائی میں، اس کی ایکسیپٹنس میں، میرا جملہ غور سے سنیے گا، اس کی ایکسیپٹنس میں یہ کسی نہ کسی طریقے پہ مین سٹریم میں شامل کر لیں گے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کو شامل کر کے میسج یہ دیا جائے گا کہ وہ بھی اس جمہوری سسٹم کا حصہ ہے، حکومتی سسٹم کا نہیں کہہ رہا، جمہوری سسٹم کا حصہ، حکومتی سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ عمران خان نہیں ہوں گے اس میں بھی؟ نہیں، عمران خان، میں کہہ رہا ہوں عمران خان مائنس ہیں، لیکن پھر وہ عمران خان اس میں شامل تصور کیے جائیں گے۔ آپ یہ سمجھیں، جیسے نواز شریف صاحب ابھی پیچھے بیٹھ کے لیڈ کریں، خان صاحب پیچھے بیٹھ کے لیڈ کریں، خان صاحب جہاں کہیں بھی ہوں ان کی مقبولیت انہوں نے ثابت کر دی ہے۔ دیکھیں جو بات ماننے والی ہے، اس الیکشن میں جو عوامی پذیرائی ملی ہے پی ٹی آئی کو، مقبولیت کو، میں نے جملہ کہا تھا کہ فرق ہے سیاسی بصیرت اور مقبولیت میں۔ جی سر، اب یہ چاہتے ہیں زرداری صاحب اور بلاول، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ سیاسی بصیرت اور مقبولیت کو جوڑ کے ملا کے حکومتی گورننس جو ہے نا اس کو بہتر کر سکیں، ایوان کا ماحول اچھا رہے، صوبائی اور قومی اسمبلی جو ہیں، ساری اسمبلیاں، سینٹ، یہ وہ جمہوری فیصلے کر سکیں جو عوامی امنگوں کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا سر، وہ جمہوری فیصلے کر سکیں جو عوامی امنگوں کے بالکل عین مطابق ہوں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان صاحب کدھر کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، خان صاحب کچھ اور کر جاتے ہیں، لیکن سارا انحصار اس وقت پنجاب ہوگا، ہر سیاست دان کی نظر پنجاب پہ ہوگی، اور مریم نواز صاحبہ پہ بہت بڑی ذمہ داری آنے جا رہی ہے۔ نون لیگ کی گورننس پہ کوئی شک نہیں، میاں شہباز شریف صاحب بھی ڈیلیور کر چکے ہیں، اور نون لیگ کا سارا ووٹ ہی گورننس پہ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، اور پاکستان میں حکومت سازی کا عمل بھی بالکل اب مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان میں کون کتنی اچھی گورننس کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔